ساتویں فصل تنبیہات و خطرات۔ نمبر 54 بیداری کا خواب۔ بیداری کے خواب سے بچو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ تمہیں جس بات کا علم نہ ہو اس کے علم کا دعویٰ کرو، یا جس بات کا تمہیں پختہ علم نہ ہو اس میں پختگی کا دعویٰ کرو۔ اب اگر تم ایسا کرو گے تو وہ علم کے سامنے دبیز پردہ اور اس کی راہ میں رکھنا ہوگا۔ نمبر 55 یک بالشت والا ہونے سے بچو۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ علم 3 بالشت ہے۔ جو پہلے بالشت میں داخل ہوتا ہے تکبر کرتا ہے، اور جو دوسرے بالشت میں داخل ہوتا ہے متواضع ہو جاتا ہے، اور جو تیسرے بالشت میں داخل ہوتا ہے اسے علم ہو جاتا ہے کہ وہ لا علم ہے۔ نمبر 56 اہلیت و قابلیت سے پہلے صدارت و براجمانی۔ اہلیت و قابلیت سے پہلے صدارت و پیشوائی سے بچو، کیونکہ یہ علم و عمل کی آفت ہے، اور کہا گیا ہے جو وقت سے پہلے آگے بڑھ جاتا ہے وہ اپنی رسوائی میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 57 علمی درندگی۔ اس حرکت سے اجتناب کرو جس سے مفلسین علم تسلی حاصل کرتے ہیں کہ 1-2 مسائل کا مراجعہ کر لیتے ہیں، اور جب کسی ایسی مجلس میں ہوتے ہیں جہاں کچھ قابل ذکر علماء ہوں تو وہاں ان مسئلوں کی بحث چھیڑ دیتے ہیں تاکہ اپنا علم ظاہر کر سکیں۔ بھلا یہ کتنے بڑے شرم اور عار کی بات ہے۔ کم از کم اسے جاننا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی حقیقت کا بخوبی علم ہے۔ یہ بات اور اس قسم کی دیگر باتیں میں نے اپنی کتاب التعلم میں بیان کی ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ نمبر 58 کاغذ سیاہ کرنا۔ چونکہ تصنیف کے 8 مقاصد میں جدت اور انوکھے پن سے خالی تالیف سے اجتناب کرنا چاہیے، جس کا آخری نقطہ کاغذ سیاہ کرنا ہے۔ اس لیے تصنیف و تالیف کے اسباب کی تکمیل، کمال اہلیت و لیاقت اور اپنے مشائخ کے زیر تربیت رہ کر پختہ ہونے سے پہلے تالیفی کام سے احتراز کرنا چاہیے، ورنہ آپ اس کے ذریعے اپنا عیب لکھنے والے اور عار ظاہر کرنے والے ہوں گے۔ البتہ جس کے پاس تصنیف و تالیف کی لیاقت ہو، اس کے اسباب مکمل ہوں، اس کے علوم و معارف متعدد ہوں، اور وہ بحث و جستجو، مراجعہ و مطالعہ اور موسع کتابوں کو کھنگال کر، مختصرات کو ازبر کر کے اور مسائل کا استحضار کر کے کونا مشق ہو چکا ہو، اس کے لیے نفع بخش تصنیف و تالیف کا مشغلہ ایک افضل عمل ہے جسے اہل فضل و کمال انجام دیتے رہے ہیں۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا یہ قول نہ بھولنا، من صنف فقد جعل عقلہ علی طبق یعرضہ علی الناس۔ جس نے تصنیف کیا در حقیقت اس نے اپنی عقل کو ایک برتن میں رکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ نمبر 59 پیشتر علماء کی چوک کی بابت آپ کا رویہ۔ اگر آپ کو کسی عالم کی کوئی چوک مل جائے تو اس کی تنقیص و توہین کے لیے خوش نہ ہو، بلکہ صرف مسئلے کی تصحیح کے لیے خوش ہو، کیونکہ انصاف پسند انسان کو اس بات کا تقریباً یقین ہوتا ہے کہ کوئی ایسا امام نہیں ہے جس کی کچھ غلطیاں اور اوہام نہ ہو، بالخصوص جو ان میں کثیر التالیف ہے۔ ہاں، اس چیز کا پروپیگنڈا وہی کر سکتا ہے اور تنقیص کی غرض سے خوش وہی شخص ہو سکتا ہے جو متعالم، یعنی اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے والا، نام نہاد اور علم کا جھوٹا دعوے دار ہو، جو زکام کا علاج کرنا چاہے اور نتیجے میں کوڑھ کا مرض پیدا کر دے۔ ہاں، کسی امام سے ہونے والی غلطی یا چوک جو اس کے علم و فضل کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہو پر تنبیہ کی جائے گی، لیکن اس کی تنقیص اور ناقدری کے لیے پروپیگنڈا اور چرچا نہیں کیا جائے گا کہ اس جیسے اس سے دھوکہ کھا جائے۔ نمبر 60 شبہات کا دفع۔ اپنے دل کو اسپنج کی طرح نہ بناؤ کہ پیش آنے والی تمام چیزیں قبول کر لیں، بلکہ شبہات بھڑکانے اور اپنے آپ پر یا دوسروں پر اسے پیش کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ شبہات اچک لینے والے ہوتے ہیں جبکہ دل بہت کمزور ہے، اور دلوں میں شبہات ڈالنے والے زیادہ تر لکڑیاں ڈھونے والے یعنی بدعتی حضرات ہیں، لہذا ان سے بچ کر رہنا۔ نمبر 61 زبان و بیان کی غلطیوں سے بچو۔
بولنے اور لکھنے میں لحن یعنی غلطی سے بچو، کیونکہ لحن نہ کرنا عظمت، ذوق کی شفافیت اور صحیح الفاظ کی بنیاد پر عمدہ معانی کی واقفیت کی علامت ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، تعلموا العربیۃ فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة، عربی زبان سیکھو کیونکہ وہ عقل کو پختہ کرتی ہے اور مروت میں اضافہ کرتی ہے۔ اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ زبان کی غلطیوں پر اپنے بچوں کو مارتے تھے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے رحبی رحمہ اللہ سے بسند نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے بعض ساتھیوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جب کوئی لحن کرنے والا لکھتا ہے اور پھر اس لحن کرنے والے سے دوسرا لحن کرنے والا نقل کرتا ہے تو بات فارسی زبان میں ہو جاتی ہے۔ اور امام مبرد نے کہا ہے، النحو یبسط من لسان الالکن والمرء تعظمه اذا لم یلحن فاذا اردت من العلوم اجلها فاجلها منها مقیم الالسن۔ نحو لکنت والے کی زبان کھول دیتا ہے اور آدمی کو باعظمت بنا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ غلطی نہ کرے۔ لہذا اگر تمہیں سب سے جلیل القدر علم کی خواہش ہو تو سب سے جلیل القدر علم وہ ہے جو زبانوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ لہذا قاسم بن مخیمرہ رحمہ اللہ کی اس بات کا اعتبار نہ کرنا، تعلم النحو اولہ شغل و آخرہ بغی، نحو سیکھنے کا آغاز مشغولیت ہے اور آخری حصہ ظلم ہے۔ نہ ہی بشر حافی رحمہ اللہ کی بات کا اعتبار کرنا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نحو کا علم حاصل کر لیں تو انہوں نے کہا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ کہنے والے نے کہا، کہیے ضربا زید عمرن، زید نے عمر کو مارا۔ بشر نے کہا، میرے بھائی اس نے اسے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا، ابو نضر اس نے اسے مارا نہیں، یہ محض ایک اصل اور بنیاد ہے جسے بنا لیا گیا ہے۔ تو بشر نے کہا، ھذا اولہ کذب لا حاجۃ لی فیہ، اس کا تو آغاز ہی جھوٹ ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان دونوں کو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اقتضاء العلم العمل میں روایت کیا ہے۔ نمبر 62، فکری نقص اور ناپختگی۔ فکری پختگی سے پہلے کوئی فکرہ پیش کر کے فکری نقص و ناکامی سے بچو۔ نمبر 63، جدید اسرائیلیات۔ مستشرقین یہود و نصارہ کی پھونکوں میں موجود جدید اسرائیلیات سے بچو، اس لیے کہ وہ قدیم اسرائیلیات سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک ہے، کیونکہ قدیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف بیان کر دینے اور اہل علم کے اس بات کو عام کر دینے کے سبب اس کا معاملہ واضح ہو چکا ہے۔ رہا معاملہ جدید اسرائیلیات کا، جو تمدنی و ثقافتی ابال، دنیا کی باہمی ہم آہنگی کے نتیجے میں اور اسلامی پھیلاؤ کے سمٹ جانے کے بعد اسلامی فکر میں درایا ہے، تو وہ سراپا شر و فساد اور بار بار سر اٹھانے والی مصیبت ہے، اور بعض مسلمان اس سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ بعض دوسروں نے اس کے لیے بازو پست کر رکھا ہے۔ لہذا دیکھنا کہیں تم بھی اس میں نہ پڑ جانا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ نمبر 64، فضول بحث و مباحثہ سے اعتراض کرو، یعنی بانجھ یا پزمردہ و بے فائدہ بحث و مباحثہ۔ چنانچہ بیزنطی لوگ فرشتوں کی جنس کے بارے میں محو گفتگو تھے، جبکہ دشمن ان کے شہر کے دروازوں پر کھڑا تھا، یہاں تک کہ ان پر یکایک حملہ آور ہو گیا۔ چنانچہ بیجا بحث و تکرار اسی طرح علم کے راستے سے روک دیتی ہے، جبکہ سلف کا طرح امتیاز یہ تھا کہ وہ زیادہ بحث و تکرار سے احتراز کرتے تھے، نیز ان کے یہاں اس میں توسع قلت ورع کی علامت تھی، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ جب لوگوں کو باہم بحث و تکرار کرتے ہوئے سنتے تھے تو فرماتے تھے، ہؤلاء ملوا العبادۃ وخف علیہم القول وقل ورعهم فتکلموا، یہ لوگ عبادت سے بیزار ہو چکے ہیں، ان کے لیے بولنا آسان ہو گیا ہے اور ان کا ورع کم ہو گیا ہے، لہذا یہ بیجا باتیں کرنے لگے ہیں۔ اسے امام احمد نے
الزہد میں اور امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے۔ نمبر 65، کوئی گروہ بندی یا حزبیت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ولا و برا یعنی دوستی و دشمنی قائم کی جائے۔ اہل اسلام کی اسلام اور امن و سلامتی کے سوا کوئی پہچان نہیں ہے، لہذا اے طالب علم، اللہ آپ میں اور آپ کے علم میں برکت دے، علم بھی حاصل کرو اور عمل بھی حاصل کرو، اور سلف کے نقش قدم پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور مختلف جماعتوں اور ٹولیوں میں بار بار داخل ہونے اور نکلنے والے نہ بنو، ورنہ کشادگی سے نکل کر تنگ دائروں میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ اسلام پورا کا پورا آپ کے لیے راستہ اور منہج ہے، اور تمام کے تمام مسلمان ہی جماعت ہیں، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ خلاصے کلام یہ کہ اسلام میں کوئی فرقہ بندی، گروہ بندی اور حزبیت نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ اور نتیجہ یہ ہو کہ مختلف فرقوں، ٹولیوں، گروہوں، باطل مذاہب اور غلوکار انتہا پسند دھڑبندیوں کے درمیان مال غنیمت بن کر رہ جاؤ، اور اسی بنیاد پر دوستی و دشمنی کا فیصلہ کرنے لگو۔ لہذا زیادہ حق و اعتدال پر رہتے ہوئے علم حاصل کرو، سلف کے نقش قدم کی پیروی کرو، سنتوں کی اتباع کرو، اور اہل علم و فضل کی فضیلت و پیش روی کا حسن اعتراف کرتے ہوئے علم و بصیرت کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یقیناً جدید ڈھانچوں اور مختلف راہوں والی فرقہ واریت، جس کا عہد سلف میں کوئی تصور ہی نہ تھا، علم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ اور جماعت میں تفریق کا ایک بنیادی سبب ہے۔ اس چیز نے اسلامی اتحاد و یگانگت کی رسی کو بہت کمزور کیا ہے، اور اس کے سبب مسلمانوں کو بہت سے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لہذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ان پارٹیوں اور ٹولیوں سے بچو جن کا آج کل دورہ ہے اور جن کا شر و فساد ظاہر اور عیاں ہے، کیونکہ ان کی مثال پرنالوں جیسی ہے جو گندا پانی اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اسے ہر طرف پھیلا دیتے ہیں، سوائے اس کے جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو گئی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر گامزن رہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اہل عبودیت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دوسری نشانی صاحب منازل السائرین از ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری الحروی، وفات 481 ہجری کا فرمان، ولم ينسبوا الى اسم، کہ وہ کسی نام سے منسوب نہیں ہوتے، یعنی ان ناموں میں سے جو اہل طریق یعنی صوفیہ وغیرہ فرقوں کے خاص نام بن چکے ہیں، کسی نام سے مشہور نہیں ہوتے جس سے لوگوں کے درمیان معروف ہوں، نیز وہ کسی ایک عمل میں محدود و مقید بھی نہیں ہوتے کہ ان پر وہی نام چسپاں ہو جائے اور وہ دیگر اعمال کے بجائے صرف اسی عمل سے پہچانے جائیں، کیونکہ یہ عبودیت کی ایک آفت ہے اور یہ محدود عبودیت ہے۔ رہی مطلق عبودیت تو اس کا انجام دینے والا اس کے ناموں کے معانی میں سے کسی خاص نام سے معروف نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام تر قسموں کی عبودیت کو بلا تفریق انجام دیتا ہے، چنانچہ ہر عبودیت والوں کے ساتھ اس کا حصہ ہوتا ہے جس میں وہ شریک ہوتا ہے۔ وہ کسی رسم و اشارہ کا پابند نہیں ہوتا، نہ کسی نام اور طرز و انداز کا، اور نہ ہی کسی وضع کردہ اصلاحی راستے کا، اور نہ کسی نام اور طرز و انداز کا، اور نہ ہی کسی وضع کردہ اصطلاحی راستے کا، بلکہ اگر اس سے اس کے شیخ اور معلم کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی راہ کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے اتباع، اس کے لباس اور پہناوے کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے تقویٰ کا لباس، اس کے مذہب و مسلک کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے سنت کو حکم اور فیصلہ کن قرار دینا، اس کے مقصد و منشا کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے یریدون وجہ، یعنی وہ اللہ کا رخ کریم، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اس کے رباط اور خانقاہ کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، سورہ نور آیت نمبر 36-37۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے،
وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اس کے نسب نامے کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے ابی الاسلام لا اب لی سواہ، ابی الاسلام لا اب لی سواہ اذا افتخروا بقیس نو تمیمی۔ جب لوگ قبیلے قیس یا تمیم پر فخر کر رہے ہیں تو میرا باپ اسلام ہے، اس کے سوا میرا کوئی باپ نہیں۔ اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے ما لک ولہا معہا ہداؤہا وسقاؤہا ترد الماء وترى الشجر حتی تلق ربہا۔ بخاری حدیث نمبر 2436، مسلم حدیث نمبر 1722۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کی کھر ہے اور اس کا مشکیزہ ہے، پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور گھاس پودے چر لے گا یہاں تک کہ اپنے مالک کو مل جائے گا۔ وَحَسْرَتَهُ تَقَضَّى الْأُمُرُ وَانْصَرَمَتْ سَاعَاتُهُ بَيْنَ ذُلِّ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْقَوْمُ قَدْ أَخَذُوا دَرْبَ النَّجَاةِ وَقَدْ سَارُوا إِلَى الْمَطْلَبِ الْأَعْلَى عَلَى مَهْنٍ۔ ہائے افسوس، عمر بیت گئی اور اس کی گھڑیاں عاجزی و سستی کے درمیان ختم ہو گئیں، جبکہ لوگوں نے نجات کی راہ اپنائی اور موقع غنیمت جان کر اعلیٰ مقصد کی طرف چل پڑے۔ پھر فرماتے ہیں صاحب المنازل کا فرمان اولئک ذخائر اللہ حیث کانوا، وہ جہاں بھی ہوں اللہ کے خزانے ہیں۔ کسی بادشاہ کے ذخائر اور خزانے وہ ہوتے ہیں جو اس کے پاس پوشیدہ ہوا کرتے ہیں اور وہ اسے اپنے اہم کاموں کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، ہر ایک کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ اسی طرح آدمی کا ذخیرہ وہ ہوتا ہے جسے وہ اپنی ضروریات اور اہم کاموں کے لیے اکٹھا کیے رہتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ چونکہ اپنے اسباب کے ساتھ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، ان کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، نہ یہ لوگوں سے الگ کسی خاص علامت سے ممتاز ہوتے ہیں، نہ ہی کسی راستے یا مذہب یا شیخ یا طور طریقے کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اس لیے یہ پوشیدہ خزانوں کے درجے میں ہے۔ اور یہ پوری مخلوق میں آفتوں سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں، کیونکہ تمام تر آفتیں رسم و رواج اور ان کی پابندیوں، وضع کردہ اصطلاحی راستوں اور نت نئے متداول حالات کے التزام کے تحت ہوتی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے مخلوق کی اکثریت کو اللہ سے کاٹ رکھا ہے اور انہیں اس کا احساس و شعور بھی نہیں ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہی بناوٹی راہوں والے طلب و ارادہ یعنی اللہ سے لگاؤ اور اللہ کی طرف چلنے والوں کی حیثیت سے معروف ہیں، حالانکہ یہ لوگ سوائے اکا دکا کے ان رسوم و قیود کی بنا پر اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ بعض ائمہ سے سنت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سنت وہ ہے جس کا اس کے سوا اور کوئی نام نہیں ہے، یعنی اہل سنت کا سنت کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہوں۔ چنانچہ بعض لوگ کسی خاص لباس کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا لباس نہیں پہنتے، یا کسی خاص جگہ بیٹھنے کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری جگہ نہیں بیٹھتے، کسی خاص چال چلن کا التزام کرتے ہیں، اس کے علاوہ انداز سے نہیں چلتے، یا کسی خاص طرز و انداز اور شکل و صورت کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے، یا کسی خاص عبادت کا التزام کرتے ہیں، اس کے علاوہ عبادت نہیں کرتے، خواہ اس سے اعلیٰ ہی ہو، یا کسی متعین شیخ اور استاد کا التزام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، خواہ اس کے بالمقابل وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ تمام لوگ اعلیٰ مقصد کی کامیابی سے محروم ہیں، ان کے لیے اس کا راستہ بند ہے، کیونکہ انہیں مختلف پابندیوں، رسم و رواج، حالات و انداز اور اصطلاحات نے خالص اتباع سنت سے قید میں کر رکھا ہے۔ وہ سنت سے کنارہ کش ہو چکے ہیں اور ان کی منزل سنت سے حد درجہ دور ہے۔ چنانچہ آپ ان میں سے کسی کو دیکھیں گے کہ وہ جسمانی ورزش، خلوت اور تفریغ قلب وغیرہ کی عبادت کرتا ہے اور طلب علم کو اپنے لیے رہزن اور ڈاکو شمار کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ واسطے دوستی اور اللہ واسطے دشمنی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے
تو وہ اسے فضول لغو اور شر و برائی شمار کرتا ہے، اور جب وہ اپنے درمیان کسی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے باہر نکال دیتے ہیں اور اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ خلاصے کلام یہ کہ یہ لوگ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہیں، گرچہ اشارے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہو، واللہ عالم۔ نمبر 66، اس زیور کو توڑنے والی چیزیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لغزشوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ نے حلیت و طالب علم یعنی طالب علم کے زیور اور آداب کی کچھ مثالیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعض نواقص کو بھی جان لیا ہے، تو آپ یہ بھی جان لیں کہ اس زیور کے ہار کے نظام کو تباہ کرنے والے عظیم ترین اسباب حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی کا راز فاش کرنا۔ نمبر 2، ایک قوم کی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ نمبر 3، ڈینگ مارنا اور چرب زبانی کرنا۔ نمبر 4، بکثرت ہنسی مذاق کرنا۔ نمبر 5، دو لوگوں کی رازدارانہ گفتگو میں داخل ہونا۔ نمبر 6، کسی سے کینہ کپٹ رکھنا۔ نمبر 7، حسد کرنا۔ نمبر 8، بدگمانی کرنا۔ نمبر 9، بدعتیوں کی ہم نشینی اختیار کرنا۔ نمبر 10، حرام امور کی طرف قدم بڑھانا۔ لہذا ان سے اور ان جیسے دیگر گناہوں سے اجتناب کرو اور اپنے قدموں کو تمام حرام امور اور محارم سے دور رکھو۔ اب اگر آپ نے ایسا کر لیا تو بہت اچھا، الحمدللہ، ورنہ یہ بھی جان لو کہ آپ بڑے کمزور دین والے، پھسے کھلواڑ کرنے والے، غیبت کرنے والے اور چغل خور قرار پائیں گے، اور ایسی صورت میں آپ ایسے طالب علم کیوں کر ہو سکیں گے کہ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے اور آپ علم و عمل کی نعمت سے مالا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ قدم درست فرمائے اور تمام لوگوں کو دنیا و آخرت میں تقوی اور نیک انجام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بکر بن عبداللہ ابو زید، 25/10/1408 ہجری۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اخوکم فی اللہ، عنایت اللہ المدنی، ممبئی، 2 اپریل 2019۔